السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ بخیر و عافیت ہوں گے۔ 1 سے 2 منٹ ہم ادر اسٹوڈنٹس کے جوائن کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ چلیں، آج تو مختلف اسٹوڈنٹ کلاس میں دکھ رہے ہیں جو کہ نارملی ہماری کلاس میں نہیں ہوتے، جیسے کہ نعمان شاہ ہو گئے، طلحہ مظہر صاحب ہو گئے، آئزل خان ہو گئی ہیں، تو یہ عالم دین کے اسٹوڈنٹس ہی لیکن آن اینڈ آف کلاسز لیتے ہیں۔ دیکھیے، کوشش کریں کہ کلاس کو آن ٹائم لیں، اور الحمدللہ یہ تو ہماری کلاس جو ہے وہ کوئی انگلش لینگویج یا اس طرح کی تو ہے نہیں، تفسیر کی کلاس ہے، تو اس کو اگر آپ ٹائملی جوائن کریں اور آپ اپنی نیت کو یہ بنا لیں کہ آپ جو ہے یہ 1 گھنٹہ اپنے اپنے عبادت کو دے رہے ہیں،
ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس 1 گھنٹے کو اپنے لیے عبادت کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نیت کو خالص کریں، اور نیت کے خلوص کا جو آپ کو اجر ہے وہ انشاءاللہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ کلاسز کو جو ہے وہ آن ٹائم جوائن کریں۔ جیسے ہم فرض نماز کے لیے کیسے ٹائم پہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کی پوچھ ہوگی، اس کو کیوں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کی پوچھ ہی نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کریں کہ آپ نے 1 گھنٹہ پورے دن میں سے اپنے لیے ضرور نکالنا ہے، جس دن آپ کی کلاس ہے، چاہے آپ اس ٹائم کو اپنی عبادت کنسیڈر کر لیں کہ آپ نے وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ دین کو دینا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے اس کی آگاہی حاصل کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی کلاس بھی ہو جائے گی، شیطان کے جو وساوس ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی آسانی پیدا کریں گے کہ اس 1 گھنٹے کے اندر آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، نیت کریں اور کلاس کو ٹائملی جوائن کریں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سارے اسٹوڈنٹ کو کلاس میں دیکھ کے۔ چلیں، کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 43 تک کیا تھا، اور آج جو ہے ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 44 سے شروع کریں گے۔ پہلے تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمیں مزید اسٹوڈنٹس ابھی جوائن کر رہے ہیں، تو اسسمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، جو کہ آپ کو ابھی تک کے نہیں ریسیوڈ ہوا ہوگا، تو اس کی کیا وجہ ہے میں وہ آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں، لیکن کلاس کے آخر میں کر لیتے ہیں، مجھے یاد کروا دیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ جو ابھی کلاس میں آ رہے ہیں وہ آ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ متعنا، ہم نے ساز و سامان دیا، ہؤلائی ان کو، و آباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتی یہاں تک کہ، طال دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی، علیہم ان پر، العمر عمر، افلا یرون کیا وہ نہیں دیکھتے، انا کہ ہم، نأتی الارض ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها اس کو گھٹاتے ہیں، من اطرافها اس کے کنارے سے، افہم الغالبون کیا پھر وہ غالب، اچھا فون لیا تو اب جا کے باتھ روم بیٹھ۔ افہم الغالبون تو کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں۔ بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو ممتع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں برس جائیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے نہیں ہیں؟ ذلت و رسوائی کے مارے لوگ کافروں کی کینہ اور اپنی گمراہی پر جم جانے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ انہیں کھانے پینے کو ملتا رہا، لمبی لمبی عمریں ملی، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے کرتوت اللہ کو پسند ہیں، اس کے بعد انہیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کافروں کی بستیاں بوجہ ان کے کفر کے ملیا میٹ کر دیں۔ آیت میں ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ الأحقاف کی آیت نمبر 27 کے اندر، ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں، ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور اپنی نشانیاں ہیر پھیر کر کے تمہیں دکھائیں، تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں، جن برائیوں کو وہ کر رہے ہیں ان سے دور ہو جائے۔ کائنڈلی سارے اسٹوڈنٹس اپنی ویڈیو بند کر دیجئے، جن اسٹوڈنٹس کی ویڈیو آن ہوئی ہوئی ہے ویڈیو کو اسٹاپ کر دیں، میں اپنی طرف سے کرتی ہوں لیکن اسٹوڈنٹ اگین اس کو آن کر دیتا ہے۔ قدسیہ اپنی ویڈیو بند کر لیجئے، گل اسد آپ اپنی ویڈیو بند کر لیجئے۔ گل اسد آپ اپنی ویڈیو بند کر دیجئے، جزاکم اللہ۔
حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کی ہے کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے ہیں، کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر غالب کر دیا، اور کس طرح جھٹلانے والی اگلی امتوں کو اس نے ملیا میٹ کر دیا اور اپنے مومنوں کو نجات دے دی۔ اب بھی یہ لوگ اپنے آپ کو غالب ہی سمجھ رہے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ مغلوب ہیں، ذلیل ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی کے ماتحت ہیں۔ میں تو اللہ کی طرف سے مبلغ ہوں، پہنچانے والا ہوں۔ جن جن عذابوں سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ ہاں، جن کی آنکھیں اللہ نے اندھی کر دی ہیں، جن کے دل و دماغ بند کر دیے ہیں، انہیں اللہ کی یہ باتیں سود مند نہیں پڑتی۔ بہروں کو آگاہ کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ ان گناہ گاروں پر ایک ادنا سا بھی عذاب آ جائے تو واویلا کرنے لگتے ہیں اور اسی وقت بے ساختہ اپنے قصور کا اقرار کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن عدل کی ترازو قائم کیے جائے گی، یہ ترازو ایک ہی ہوگی، لیکن چونکہ جو اعمال اس میں تولے جائیں گے وہ بہت سے ہوں گے، اس اعتبار سے یہاں پر لفظ جمع کا استعمال کیا گیا۔ آیت میں ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نیکی کو بڑھاتا ہے اور اس کا اجر اپنے پاس سے بہت بڑا عنایت فرماتا ہے۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنی وصیتوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہو، خواہ وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، وہ اللہ اسے لائے گا، وہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں وزندار ہیں اور اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائے گا اور اس کے گناہوں کے ایک کم 100 دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، جب تک نگاہ کام کرے وہاں تک کا ایک ایک دفتر ہوگا۔ پھر اس سے جناب باری تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے؟ میری طرف سے جو محافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے انہوں نے تجھ پر کیا کوئی ظلم کیا ہے؟ یہ جواب دے گا، اے اللہ، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اچھا تیرا کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرایا ہوا کہے گا، اے اللہ کوئی نہیں۔ پروردگار فرمائے گا، کیوں نہیں، بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اب ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے پیش کرو۔ وہ کہے گا، اے اللہ، یہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب تمام کے تمام دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو اس پرچے کا وزن ان تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا، یہ جھک جائے گا اور وہ اونچے ہو جائیں گے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے کوئی چیز وزنی نہ ہوگی۔ مسند احمد کی میں ہے کہ قیامت کے دن جب ترازویں رکھی جائیں گی، پس ایک شخص کو لایا جائے گا اور ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور جو کچھ اس پر شمار کیا گیا ہے وہ بھی رکھا جائے گا، تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ابھی اس نے پیٹ پھیری ہی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا، جلدی نہ کرو، ایک چیز اس کی ابھی باقی ہے۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ اس شخص کے ساتھ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور یہ پلڑا نیکی کا جھک جائے گا۔ مسند احمد میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، میری خیانت بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اور میں انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور بھلا بھلا بھی کہتا ہوں، اگر تیری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو کیا تو چھوٹ گیا، نہ عذاب نہ ثواب؟ ہاں، اگر تیری سزا کم رہی تو تجھے اللہ کا فضل و کرم ملے گا، اور اگر تیری سزا ان کی کرتوتوں سے بڑھ گئی تو تجھ سے اس بڑی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی رونے لگا اور چیخنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہو گیا؟
کیا اس نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ یہ سن کر اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دوں۔ آپ گواہ رہیے یہ سب اللہ کی راہ میں آزاد ہیں۔ اللہ قل انما انذرکم، قل کہہ دیجئے، انما اس کے سوا نہیں کہ انذرکم میں تمہیں ڈراتا ہوں، بالوحی وحی سے، ولا یسمع اور نہیں سنتے، الصم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا جب، ما بھی، ینذرون انہیں ڈرایا جائے۔ کہہ دو کہ میں تم کو خدا کے حکم کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے وہ پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، وَلَئِن اور اگر، مَسَّتْهُمْ انہیں چھوئے، نَفْخَةٌ ایک لپٹ، من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب کی، لَيَقُولُنَّ تو ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری شامت، انا کننا بے شک کہ ہم تھے، ظالمین ظالموں میں سے۔ اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگے کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک ظالموں میں سے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، وَنَضَعُ اور ہم رکھیں گے، الموازین ترازو کو، موازین یہاں پر جمع ہے، موازین القسط انصاف کا، لیوم القیامتی قیامت کے دن، فلا تظلم تو نہ ظلم کیا جائے گا، نفس کسی شخص پر بھی، شیئا ذرا برابر بھی، کچھ بھی، وَإِن اور اگر، کانا ہوگا، مثقال برابر، حبہ دانے کے، من خردل رائی کے، اتینا تو ہم لے آئیں گے، بیہا اس کو، وکفا اور کافی ہے، بنا حاسبین ہم حساب لینے والے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑے کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو ضرور لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ ہم نے عطا کیا، موسیٰ کو، وَہارون اور ہارون کو، الفرقان فرق کرنے والی کتاب، وَضِيَاء اور روشنی، وَذِكْرَى اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی ایک روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی پرہیزگاروں کے لیے۔ کتاب النور، ہم پہلے بھی اس بات کو بتا چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اکثر ملا جلا آتا ہے، اور اسی طرح تورات اور قرآن کا بھی ذکر عموماً ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فرقان سے مراد کتاب یعنی تورات ہے، جو حق و باطل، حلال و حرام میں فرق کرنے والی تھی۔ اس سے جناب موسیٰ کو مدد ملی، ان سے دلوں میں نورانیت، اعمال میں حقانیت، اللہ کا خوف و خشیت، ڈر اور اللہ کی طرف رجوع حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت، نور اور روشنی ہے۔ پھر ان متقیوں کے وصف بیان فرمائے، کہ وہ اپنے اللہ سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہیں، جیسے جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا آیت میں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جھکنے والا دل رکھتے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ جو لوگ اپنے رب کا غائبانہ ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان متقیوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ قیامت کا کھٹکا رہتا ہے، اس کی ہولناکیوں سے لرزہ اور ترستے رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس قرآن عظیم کو بھی ہم نے نازل فرمایا جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ افسوس کیا اس قدر وضاحت اور حقانیت اور صداقت اور نورانیت والا قرآن بھی اس قابل ہے کہ تم اس کے منکر بنو۔ الذین یخشون ربہم، الذین جو لوگ، یخشون ربہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب غیب میں، متقیوں کی دوسری صفت، وہم اور وہ، من الساعۃ قیامت سے، مشفقون خوف کھاتے ہیں۔ وہذا ذکر اور یہ نصیحت ہے، مبارکن بابرکت، انزلنا ہم نے اسے نازل کیا، افا انتم تو کیا تم، لہو اس کے، منکرون منکر ہو۔ یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ ہم نے
دی ابراہیم ابراہیم کو رشدہو ہدایت من قبل اس سے قبل وکننا اور ہم تھے بھی اس کے عالمین جاننے والے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے دی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے. فرمانے کے خلیل اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن سے ہی ہدایت عطا فرمائی. انہیں اپنی دلیل الہام کی تھی اور بھلائی سمجھائی تھی، جیسے کہ آیت میں ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ. یہ ہے ہماری زبردست دلیلیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکے. یہ جو قصے مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں ہی انہیں ان کے والد نے ایک غار میں رکھا تھا جہاں سے مدتوں بعد وہ باہر نکلے اور مخلوقات الہی پر خصوصاً چاند تاروں وغیرہ پر نظر ڈال کر اللہ کو پہچانا. یہ سب بنی اسرائیل کے افسانے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعہ اس کے مطابق ہو، جو حق ہمارے ہاتھوں میں ہے یعنی کتاب و سنت، وہ تو سچا ہے اور قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ صحت کے مطابق ہے، اور جو خلاف ہو وہ مردود ہے، اور جس کی نسبت ہماری شریعت جس کی نسبت ہماری شریعت جو ہے وہ خاموش ہو، موافقت مخالفت کچھ بھی نہ ہو، وہ اس روایت تو کرنا بقول اکثر مفسرین کے جائز ہے. لیکن نہ تو ہم اسے سچا کر سکتے ہیں نہ غلط. ہاں یہ ظاہر ہے کہ واقعات ہمارے لیے کچھ سند نہیں، نہ ان میں ہمارے لیے کوئی دینی نفع ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہماری جامع نافل کامل شریعت اس کے بیان میں کوتاہی نہ کرتی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ بنی اسرائیل میں روایت کی جانچ پڑتال کا مادہ نہیں نہ تھا. وہ سچ جھوٹ میں تمیز کرنا جانتے ہی نہ تھے. ان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا، جیسے کہ بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے. غرض یہ کہ آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت بخش چکے تھے اور ہم جانتے تھے کہ وہ اس لائق ہیں. بچپنے میں ہی آپ نے اپنی قوم کی غیر اللہ پرستی کو ناپسند فرمایا تھا اور نہایت جرت سے ان کا سخت انکار کیا تھا، اور قوم سے کہا کہ ان بتوں کے ارد گرد مجمع لگا کر کیوں بیٹھے ہو. حضرت اصبح بن بناتا راہ سے گزر رہے تھے، جو دیکھا کہ شطرنج باز لوگ بازی کھیل رہے ہیں. آپ نے یہی تلاوت فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لے کر اس شطرنج کے مہروں کے لینے سے اچھا ہے. حضرت ابراہیم کی اس کھلی دلیل کا جواب ان کے پاس کیا تھا جو دیتے. کہنے لگے یہ تو پروانی روش ہے، باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا واہ، یہ بھی کوئی دلیل ہے. ہمارا اعتراض جو تم پر ہے وہی تمہارے اگلوں پر ہے. ایک گمراہی میں تمہارے بڑے مبتلا ہوں اور تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ، وہ تو بھلائی بننے سے ہی رہی. میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے باپ دادا سبھی راہ حق سے برگزشتہ ہو اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو. اب تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے عقل مندوں کی توہین دیکھی اور اپنی باپ داداؤں کی نسبت نہ سننے والے کلمات سنے، اپنے معبودوں کی حقارت ہوتی ہوئی دیکھی تو گھبرا گئے اور کہنے لگے ابراہیم کیا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ہم نے تو ایسی بات کبھی نہیں سنی. آپ کو تبلیغ کا موقع ملا اور صاف اعلان کیا کہ رب تو صرف خالق و آسمان و زمین ہی ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق مالک وہی ہے. تمہارے یہ معبود کسی ادنا سی چیز کے بھی خالق بھی نہیں اور نہ مالک ہیں، پھر معبود مسجود کیسے ہو گئے؟ میری گواہی ہے کہ خالق و مالک اللہ ہی ہے، لائق عبادت وہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اذ قال جب انہوں نے کہا لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه کیا ہیں یہ التماثیل مورتیاں، التی جس کا تم لہا عاکفون اس پر جمے بیٹھے ہو. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں جن کی پرستش پر تم معتکف ہو، قائم و دائم ہو. قالو وہ بولے وجدنا آباءنا وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے باپ دادا کو لہا اس کے لیے عابدین پوجا کرتے ہوئے. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے. قالا اس نے کہا لقد کنتم تحقیق کہ تم رہے ہو، وانتم تم وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین ایک صریح گمراہی میں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. قالو وہ بولے اجئتنا کیا تم لائے ہو ہمارے پاس بالحق حق کو، ام یا تو پھر انتا تم ہو من اللاعبین دل لگی کرنے والوں میں سے. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟
قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب ہے، الذی، جس نے فطرہن، اسے پیدا کیا، وانا، اور میں، علی ذالکم، اس بات پر، من الشاہدین، گواہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لأکیدن، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، اسنامکم، تمہارے بتوں کی، بعد اس کے، ان تولو، کہ تم جاؤ گے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ کفر سے بیزاری طبیعت میں اضمحلال پیدا کرتی ہے۔ اوپر ذکر گزرا کہ خلیل اللہ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، اور جذبہ توحید میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہارے ان بتوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کروں گا۔ اسے بھی قوم کے بعض افراد نے سن لیا۔ ان کی عید کا دن جو مقرر تھا، حضرت خلیل اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی رسوم عید ادا کرنے کے لیے باہر جاؤ گے، میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ عید کے ایک آدھ دن بیشتر آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ پیارے بیٹے، تم ہمارے ساتھ ہماری عید میں چلو، تاکہ تمہیں ہمارے دین کی اچھائی اور رونق معلوم ہو جائے۔ چنانچہ یہ آپ کو لے چلے۔ کچھ دور جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام گر پڑے اور فرمانے لگے، ابا میں بیمار ہو گیا۔ باپ آپ کو چھوڑ کر مراسم کفر بجا لانے کے لیے بڑھ گئے، اور جو لوگ راستے سے گزرتے آپ سے پوچھتے کیا بات ہے، راستے پر کیسے بیٹھے ہو، جواب دیتے کہ میں بیمار ہوں۔ جب عام لوگ نکل گئے اور بڈھے بڑے لوگ رہ گئے تو آپ نے فرمایا تم سب کے چلے جانے کے بعد آج میں تمہارے معبودوں کی مرمت کر دوں گا۔ آپ نے جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں تو واقعی آپ اس دن کہ اگلے دن قدر علیل بھی تھے۔ جبکہ وہ لوگ چلے گئے تو میدان خالی پا کر آپ نے اپنا ارادہ پورا کیا، اور بڑے بت کو چھوڑ کر تمام بتوں کو چورا چورا کر دیا، جیسے اور آیتوں میں اس کے تفصیلی بیان موجود ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس بڑے بت کے باقی رکھنے میں ایک حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اولاً ان لوگوں کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو غارت کر دیا ہوگا، کیونکہ اسے غیرت معلوم ہوئی ہوگی کہ مجھ بڑے کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے خدائی کس لائق ہے۔ چنانچہ اس خیال کی پختگی ان کے ذہنوں میں قائم کرنے کے لیے آپ نے کلہاڑا بھی اس کی گردن پر رکھ دیا، جیسے کہ مروی ہے جب یہ سب مشرکین اپنے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ معبود ان کے سارے معبود منہ کے بل اوندے گرے پڑے ہوئے ہیں، اور اپنی حالت سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ محض بے جان، بے نفع و نقصان، ذلیل و حقیر چیز ہیں، اور گویا اپنی اس حالت سے اپنے بیچاریوں کی بیوقوفی پر مہر لگا رہے تھے۔ لیکن ان بیوقوفوں پر الٹا اثر ہوا، کہنے لگے کہ یہ کون ظالم شخص تھا جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی اہانت کی۔ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا، انہیں خیال آ گیا کہ وہ کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے معبودوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت ابن عباس اس آیت کو پڑھتے اور فرماتے جو نبی آیا، شان الہی دیکھیے کہ جو مقصد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے۔ قوم کے لوگ یہ مشورہ کرتے ہوئے آئے کہ آؤ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ اور پھر اس کی سزا مختص کرو۔ حضرت خلیل اللہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہو اور اس میں ان کی غلطیاں ان پر واضح ہوں، اور ان میں توحید کی تبلیغ کی جائے، اور انہیں بتلاؤں کہ یہ کیسے ظالم مجاہل ہیں کہ ان کی عبادتیں کرتے ہیں جو نفع کے مالک نہیں بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ چنانچہ مجمع ہوا، سب چھوٹے بڑے آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملزم کی حیثیت سے موجود ہوئے۔ آخر سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے؟ اس پر آپ نے انہیں قائل و معقول کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کام تو اس کے بڑے بت نے کیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جیسے آپ نے توڑا ہی نہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان معبودوں سے کیوں نہیں دریافت کرتے کہ تمہارے ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ اس سے مقصود خلیل اللہ کا یہ تھا کہ یہ لوگ خود بخود ہی سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے، اور جب وہ اتنے عاجز ہیں تو یہ لائق عبادت کیسے ٹھہر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ مقصد بھی آپ کا بفضل الہی پورا ہوا، اور یہ دوسری ضرب بھی کاری ہو گئی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ نے 3 جھوٹ بولے، دو تو راہ اللہ میں، ایک تو ان کا یہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، دوسرا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں، اور ایک مرتبہ سارا کے ساتھ سفر میں تھے، اتفاق سے ایک ظالم کی حدود سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے وہاں منزل کی تھی، کسی نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے۔ بادشاہ نے جھٹ سپاہی بھیجا کہ وہ حضرت سارا کو لے کر آئے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے بادشاہ کے دربار میں بھیجو۔ آپ حضرت سارا کے پاس گئے اور فرمایا سنو، اس ظالم نے تمہیں طلب کیا ہے اور میں تمہیں اپنی بہن بتا
چکا ہوں، اگر تم سے بھی پوچھا جائے تو یہی کہنا، اس لیے کہ دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہو، روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ یہ کہہ کر آپ چلے آئے۔ حضرت سارہ وہاں سے چلی، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت سارہ کو اس ظالم نے دیکھا اور ان کی طرف لپکا، اسی وقت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں اینٹ گئے۔ گھبرا کر عاجزی سے کہنے لگا، اے نیک عورت، اللہ سے دعا کر کے مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، لیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر قصد کیا اور آپ کو پکڑنا چاہا۔ وہی پھر عذاب الہی اس پر آ گیا، اور یہ پہلی دفعہ سے زیادہ سخت پکڑ والا تھا۔ پھر عاجزی کرنے لگا، اگر 3 دفعہ پے در پہ یہی ہوا، تیسری دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا، تو میرے پاس کسی انسان عورت کو نہیں لایا بلکہ شیطانیہ کو لایا ہے، جا اسے نکال اور ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دے۔ اور اسی وقت آپ وہاں سے نکال دی گئی، حضرت ہاجرہ آپ کے حوالے کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آہٹ پاتے ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور دریافت کیا کہ کہو کیا گزری؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کافر کی مکر کو اسی پر لوٹا دیا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام میری خدمت میں کے لیے آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری اماں، اے آسمانی پانی کے لڑکوں۔ فجعلہم جذاذا، فجعلہم پس اسے کٹ دیا، جزازن ریزہ ریزہ، الا کبیرہ سوائے بڑے کے۔ بتوں کی بات ہو رہی ہے، لہم ان کے بڑے، لعلہم تاکہ وہ، الیہ اس کی طرف، یرجعون رجوع کریں۔ پھر ان کو توڑ توڑ کر ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کے کہ اسے نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر لیں۔ قالو وہ بولے، من فعل هذا کس نے کیا یہ، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمین الظالمین ظالموں میں سے ہے۔ قالو وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، فتن ایک نوجوان، یذکرہم وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یقالو کہا جاتا ہے، لہو اس کو، ابراہیم ابراہیم۔ قالو وہ بولے، فأتو تو لے آؤ بھی اسے، علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم تاکہ وہ، یشہدون دیکھ لیں۔ قالو وہ بولے، اانت فعلتا کیا تو نے کیا، ہذا یہ، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم؟ قالا ابراہیم نے فرمایا، بل فعلہ بلکہ اس نے کیا، کبیرہم ہذا یہ ان کا بڑا، فاسألوہم تو اس سے پوچھ لو، ان کانو اگر وہ، ینطقون بولتے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فرجعوا پس وہ لوٹے، الى انفسهم اپنی طرف، یعنی کہ سوچ میں پڑ گئے۔ فقالو پھر وہ بولے، انکم بے شک تم، انتم تم ہی، ظالمون ظالموں میں سے ہو۔ انہوں نے اپنے دل کی طرف غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ اپنی حماقت سے پریشان کافر بیان ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ کی باتیں سن کر انہیں خیال تو پیدا ہوا، اپنے آپ کو بیوقوفی پر ملامت کرنے لگے، سخت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا اور چل دیے۔ پھر غور و فکر کر کے بات بنائی کہ آج جو کچھ ہم سے کہتے ہیں کہ ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، تو آپ کو علم نہیں کہ یہ بت بے زبان ہے؟ عاجزی، حیرت اور انتہائی لاجوابی کی حالت میں انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اب حضرت خلیل اللہ کو موقع مل گیا اور آپ فوراً جو ہے وہ فرمانے لگے کہ بے زبان، بے نفع و ضرر چیز کی عبادت کیسی کی جائے گی؟ تم کیوں اس قدر بے سمجھ رہے ہو؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر، کس قدر ظلم و جہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی تھی وہ دلیلیں جن کا ذکر پہلے ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو دلیلیں سکھائی جن سے قوم کی جی جس سے قوم کی جو ہے وہ حقیقت تک پہنچی جا سکے۔ ثم پھر، نکسو وہ اوندھے ہو گئے، علی رؤوسہم اپنے سروں پر، لقد علمت خوب جانتا ہے تو، ما ہؤلائی کہ یہ سب کے سب، ینطقون بولتے ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر کے اس پر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قالا اس نے کہا، افتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، شیئا کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اف لکم تف ہے تم پر، ولیما تعبدون اور اس پر جو جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وہ بولے کہنے لگے کہ اسے جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم اور تم مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین اگر تم ہو کرنے والے۔
تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو یا نیکی سے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے، تو یہاں ان لوگوں کی بدبختی نے گھیر لیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہو کر لگے اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان معبودوں کی عزت رہ جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھی تو یہی کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کو لکڑیاں لائیں گی۔ زمین میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودا، لکڑیوں سے پر کیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی۔ روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کے پاس جانا محال ہو گیا۔ اب گھبرائے کہ حضرت خلیل اللہ کو آگ میں ڈالے کیسے۔ آخر فارسی عربی کے مشورے سے، جس کا نام ہیزن تھا، ایک منجنیق تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھولے دے کر پھینک دو۔ مروی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اندر اترتا جاتا ہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے یہی پڑھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا الہی تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ مروی ہے کہ جب کافر آپ کو باندھنے لگے تو آپ نے فرمایا الہی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہی ہے، سارے ملک کا تو اکیلا ہی مالک ہے، کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے۔ حضرت شعیب جبائی فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی، واللہ عالم۔ بعض طرف سے منقول ہے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سے تو کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈی کر دوں، لیکن براہ راست حکم الہی آگ کو ہی پہنچا کہ میرے خلیل پر سلامتی اور ٹھنڈک والی بن جا۔ فرماتے ہیں اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوتیاں تو آگ نے جلا دی لیکن آپ کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ لگی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو ضرر پہنچاتی، اسی لیے ہی فرما دیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی بن جا، کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑھا بہت ہی بڑا کھودا اور اسے آگ سے پر کیا، ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس میں خلیل اللہ کو ڈال دیا لیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسے بالکل ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا کر دیا۔ مذکور ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کے منہ پر سے پسینہ پہنچ رہے تھے، بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سایہ یا فرشتہ اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ مروی ہے کہ آپ اس میں 40 یا 50 دن رہے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت اور سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا، کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ جو کہا وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ سالم نکلے، اس وقت آپ کو پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا ابراہیم تیرا رب بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آپ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرما دیا ہے اور فاسق کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گرگٹی کو مار ڈالنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے، یہ پھونک مار رہا تھا، بس آپ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کا مکر ہم نے ان پر الٹ کر دیا، کافروں نے اللہ تعالیٰ
اللہ کے نبی کو نیچا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچا کر دیا۔ حضرت عطیہ عوفی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا۔ ادھر خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کافر بادشاہ کے انگوٹھے پر آ پڑتی ہے، اور وہی کھڑے کھڑے سب کے سب اس طرح اسے جلا دیتی ہے جیسے روئی جل جاتی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وہ ارادو، اور انہوں نے ارادہ کیا، بھی، ان کے ساتھ، کیدن، فریب کا، فجعلناہم، تو ہم نے انہیں کر دیا، الاخسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، ونجیناہ، اور ہم نے بچا لیا اسے، ولوطن، اور لوط کو، الی الارض، سرزمین کی طرف، التی بارکنا، وہ جس میں ہم نے برکت رکھی، فیہا، اس میں، للعالمین، جہانوں کے لیے۔ اور ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے اپنے خلیل کو کافروں کی آگ سے بچا کر شام کے مقدس ملک میں پہنچا دیا۔ ابن ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آ، تمام میٹھا پانی شام کے صحرا کے نیچے سے نکلتا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ کو عراق کی سرزمین سے اللہ نے نجات دی اور شام کے ملک میں بھیجا۔ شام ہی نبیوں کا ہجرت کدا رہا، زمین میں جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے، اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔ شام ہی محشر کی سرزمین ہے، یہی حضرت عیسیٰ اتریں گے، یہی دجال قتل کیا جائے گا۔ بقول قاب، آپ حران کی طرف آ گئے تھے، یہاں آ کر آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی اپنی قوم کے دین سے بیزار ہے اور اس سے نفرت رکھتی ہے، بلکہ ان کے اوپر طعنہ زنی کرتی ہے، تو آپ نے ان سے اس قرار پر نکاح کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں سے نکل چلے۔ انہی کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ حضرت سارہ آپ کے چچا کی صاحبزادی تھی اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلی آئی تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت مکہ شریف میں ختم ہوئی۔ مکہ ہی کی نسبت جناب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے جو برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں علاوہ اور بہت سی نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں آ جانے والا امن اور سلامتی میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب کا عطیہ بھی دیا، یعنی لڑکا اور پوتا، جس کے فرمان آیت میں فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ چونکہ خلیل اللہ کے سوال میں ایک لڑکی کی ہی طلب تھی، دعا کی تھی کہ یہ آیت میں ہے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ یہ دعا بھی قبول فرمائی اور لڑکی کے ہاں بھی لڑکا دیا جو سوال سے زائد تھا، اور سب کو نیکوکار بنایا۔ ان سب کو دنیا کا مقتدی اور پیشوا بنا دیا کہ بحکم الہی خلق اللہ کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے۔ ان کی طرف ہم نے نیک کاموں کی وحی کی، اور ارشاد ہوا کہ وہ علاوہ حکم کے ان کاموں کے حکم کے خود بھی ان نیکیوں پر عمل پیرا تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، لوط بن ہاران بن آزر کا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تابعداری میں ہی آپ نے ہجرت کی تھی، جیسے کہ کلام اللہ شریف میں ہے، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرنے والا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا اور وحی نازل فرمائی اور نبیوں کے پاک زمرے میں داخل کر دیا۔ اور صدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف آپ کو بھیجا، انہوں نے نہ مانا، مخالفت پر کمر بستی کر لیا، جس کے باعث عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور فنا کر دیے گئے، جن کی بربادی کے واقعات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے انہیں بدترین کام کرنے والے فاسقوں کی بستی سے نجات دے دی، اور چونکہ وہ اعلیٰ نیکوکار تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق، و یعقوب نافلہ، پوتا، وکلن، اور سب، جعلنا، ہم نے بنایا، صالحین، نیکوں میں سے، وجعلناہم، اور ہم نے انہیں بنایا، ائمہ، امام، پیشوا، یہدون بامرنا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، واوحینا الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کاموں کی، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے کی، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، وکننا، اور وہ تھے، لنا، ہمارے، عابدین، عبادت گزار۔ ولوطن، اور لوط، آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے علم اور حکمت عطا فرمائی، ونجیناہ من القریہ، اور ہم نے اسے بچا لیا ایسی بستی سے، التی کانت، جو کہ تھی، تعمل الخبائث، برے کام کرتی، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قوم سوء، برے لوگ، فاسقین، بدکار۔ وادخلناہ، اور ہم نے اسے داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ ونوحا، اور نوح علیہ السلام، اذ نادى رب من قبل،
جب پکارا اس سے پہلے، فاستجبنا، تو ہم نے قبول کر لی، لہو اس کی، فنجیناہ، پھر ہم نے اسے نجات دی، واہلہ، اور اس کی اگر لوگ واہلہ، فنجیناہ، پس ہم نے اسے نجات دی، واہلہ، اور اس کے لوگوں کو، من الکرب العظیم، بڑی بے چینی سے، کرب بے چینی، العظیم بڑی۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا، تکلیفیں دی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ باری تعالیٰ میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما، زمین پہ ان کافروں میں کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھ، ورنہ یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے، اور ان کی اولادوں میں بھی ایسے فاجر کافر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی، اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دی، اور آپ کے اہل کو بھی، سوائے ان کے جن کے نام برباد ہونے والوں میں آ گئے تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت ہی کم مقدار تھی، قوم کی سختی، ایذا دہی، تکلیف سے اللہ عالم نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ 9.5 سال تک آپ ان میں رہے اور انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے، اور سب اپنے شرک و کفر سے باز نہ آ سکے، بلکہ آپ کو سخت ایذائیں دی اور ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے بھڑکاتے رہے۔ ہم نے ان کی مدد فرمائی اور عزت و آبرو کے ساتھ کفار کی ایذا رسانیوں سے چھٹکارا دیا، اور ان برے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا، اور نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ بچا، سب ڈبو دیے گئے۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم الذین، اس قوم سے جس نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، قوم سوء، برے لوگ، فاغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ وداود و سلیمان، اور داود اور سلیمان، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی میں، اذ نفست، جب رات میں چو گئی، فیہ، اس میں، غنم القوم، ایک قوم کی بکریاں، وکننا، اور ہم تھے، لحکمہم، ان کے فیصلے کے، شاہدین، گواہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھیتی انگور کی تھی، جس کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نفست کے معنی رات کے وقت جانوروں کے چرنے کے ہیں، اور دن کے وقت چرنے کو عربی میں حمل کہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ سن کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اس کے سوا بھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے، یہ اس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے، یہاں تک کہ بیلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، انگور لگیں، اور پھر اسی حالت پر آ جائے جس پر تھے، تو باغ والے کو اس کا باغ سونپ دے، اور باغ والا اسے ان کی بکریاں سونپ دے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ ہم نے اس جھگڑے کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ داؤد کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والا اپنا آم، آم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والا اپنا سامان لے کر صرف کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے خبر دی، تو آپ نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا، بلکہ کچھ اور فیصلہ کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے؟ آپ نے وہی اوپر والا فیصلہ سنایا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ان بکریوں نے خوشے اور پتے سب کھا لیے تھے، تو حضرت داؤد کے فیصلے کے خلاف حضرت سلیمان نے فیصلہ کر دیا کہ ان لوگوں کی بکریاں باغ والوں کو دے دی جائیں، اور یہ باغ انہیں سونپا جائے جب تک کہ باغ اپنی اصل حالت میں پر نہ آ جائے، تب تک بکریوں کے بچے اور ان کا دودھ اور ان کا کل نفع باغ والوں کو ہوگا۔ پھر ہر ایک کو ان کی یہ چیز سونپ دی گئی۔ قاضی شریح کے پاس جب بھی ایک ایسا ہی جھگڑا آیا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دن کو بکریوں نے نقصان پہنچایا تب تو کوئی معاوضہ نہیں، اور اگر رات کو نقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت برا بن عازب کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا بڑا نقصان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ باغ والے پر دن کے وقت باغ کی حفاظت ہے، اور جو نقصان جانوروں سے رات کو ہو، اس کا جرمانہ جانور والوں پر ہے۔ اس حدیث میں کئی علتیں نکالی گئی ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت ایاس بن معاویہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی، تو وہ حسن رحمہ اللہ کے پاس آئے اور روئے۔
پوچھا گیا کہ اے ابو سعید آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ روایت پہنچی کہ اگر قاضی نے اجتہاد کیا، یعنی کہ محنت کی، پھر غلطی کی، وہ جہنمی ہے، اور جو خواہش نفس کی طرف جھک گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ ہاں، جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچا۔ حضرت حسن یہ سن کر فرمانے لگے سنو، اللہ تعالیٰ نے داود کو اور حضرت سلیمان کی قضات کو ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اعلیٰ منصب پر ہوتے ہیں، ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف تو بیان فرمائی لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی مذمت بیان نہیں فرمائی۔ پھر فرمانے لگے سنو، تین باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضیوں سے لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ منصفین شرع دینی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں، اپنے انصاف کو دینی شرع کی وجہ سے بدل نہ دیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی دلی ارادوں اور خواہشوں کے پیچھے لگ کر اپنے فیصلے کو نہ بدلیں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ پھر آپ نے یہ آیت فرمائی یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، یعنی اے داود ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے، خواہش کے پیچھے نہ پڑ کہ اللہ کی راہ سے بہک جائے گا۔ اور ارشاد آیت میں فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ اور ایک اور آیت میں ہے ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، میری آیتوں کو معمولی نفع کی خاطر نہ بیچ دو۔ میں کہتا ہوں انبیاء کی معصومیت میں اور ان کی من جانب اللہ ہر وقت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں رہے۔ اور لوگ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حاکم منصف اجتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو ایک اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث صاحب بتلا رہی ہے کہ حضرت ایاس کو جو وہم تھا کہ باوجود پوری جدوجہد کے بھی خطا کر کی جائے تو دوزخی ہے، یہ غلط ہے، واللہ عالم۔ وفہمناہا سلیمان، ہم نے اس کی فہم دی سلیمان کو، وکلن آتینا، اور ہم نے دیا ہر ایک کو حکم و علما، حکم اور علم، وسخرنا مع داود، اور ہم نے مسخر کر دیا داود کے ساتھ الجبال پہاڑوں کو، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندوں کو، وکننا اور ہم تھے فاعلین کرنے والے، وعلمناہ صنعہ۔ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ اب آواز آ رہی ہے؟ یس میم آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ لاسٹ کی 2 آیات ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمناہ، اور ہم نے انہیں سکھائی، صنعت لبوس، ایک لباس کی کاریگری، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم تاکہ وہ تمہیں بچائے، من بأسکم تمہاری لڑائی سے، فہل انتم پس کیا تم شاکرون شکر کرنے والے ہو۔ ولسلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفتن تیز چلنے والی، تجری جو چلتی ہے، بھی امرہی اس کے حکم سے، الی الارض ایسی زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت دی، وکننا اور ہم تھے، بکل شیئن ہر چیز کے، عالمین جاننے والے۔ ومن الشیاطین، اور شیاطین میں سے، من یغوسون جو غوطہ لگاتے ہیں، لہو اس کے لیے، ویعملون اور کرتے ہیں، عملا دور ذالک کام اس کے سوا، وکننا اور ہم تھے، لہم ان کے لیے، حافظین سنبھالنے والے۔ چلیں آیت نمبر 83 سے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔ اسسمنٹ کے حوالے سے جو کہ میں نے ان کو شیئر کیا تھا وینسڈے کو اور وہ آپ کو نہیں شیئر کر سکے، اس کے حوالے سے کوآرڈینیٹر نے یہ کہا ہے کہ چونکہ براڈ کاسٹ میں کچھ ایشو آیا ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ڈاکومنٹ سینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میسیجز تو جا رہے ہیں، لنک سینڈ ہو رہا ہے، لیکن ڈاکومنٹ سینڈ کرنا جو ہے وہ کچھ اس میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے، جو کہ وہ انشاءاللہ 1 ویک تک اس میٹر کو دیکھیں گے اور اس کو ریزالو کریں گے، جب تک کہ آپ جو ہے وہ اپنے سیکنڈ پارا جو آپ کا جو
16 ہے آپ اس کی بھی پریپریشن کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 15 اور 16 کا جو اسسمنٹ پیپر ہے وہ آپ کو ایک ہی PDF فائل کے اندر مرج کر کے جو ہے وہ سینڈ کروایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہماری اسسمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ یعنی کہ اب آپ کا 15 اور 16 جو اس کا ایک ساتھ ہوگا، وہ ہمارے پاس ہم کر لیتے ہیں کمنگ وینسڈے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 18 کو۔ تو 1 ویک کا آپ کے پاس ٹائم آ گیا، آپ 18 تک کے اس کی پریپریشن کر لیں، اور 18 کو آپ کو جب پیپر شیئر ہوگا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو 3-4 دن کا آگے گیپ دے دوں گی، جس میں آپ دونوں پہ جو اس کے اسسمنٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزاء فی ٹھیک ہے، الدارین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تو میم ایک بات میں نے پوچھنی ہے، ابھی آپ یہ کی میں مجھے assessment نہیں ہے۔ نازیہ آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، میں آپ کا سوال نہیں سمجھی ہوں۔ چلیں، لیو کر گئی ہیں نازیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔